أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے، اور اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو. یقیناً اللہ تعالی معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے. اس جملے کا شانی نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی. زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے حرکت کرتے تھے اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے. یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں. مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج ہے، باہر کی طرف ہے. یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے. اور در حقیقت وجہ اس ہیلے بہانے کی اپنا فخر اور غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے سب واپس آؤ. اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں جہاں لباس، احرام اور پھر قیام اور مقام کی یکسانیت کے ذریعے اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو یا عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہاں کوئی امتیاز نہیں. تو حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے. تو اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہے کہ رہن سہن، قیام اور مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہے، بلکہ مل جل کر رہیں کہ اس میں باہمی اخوت اور ہمدردی اور محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر اور غریب کی تفریق جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، مزدور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی بھی فضیلت نہیں. تو فضیلت کا مدار تقوی اور اطاعت خدا بندی پر. تو اسی لیے جو لوگ اس کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر کہ ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیں اور اپنی رحمت فرما دیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.